اچھا, جس طرح بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنی طرف سے تو پورے ایفرٹس ڈال رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جہاں پر بچے جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے جڑ رہے ہیں, اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, لیکن ایسی ہی جگہوں پر آپ کو کیا یہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آف کورس ہوتا کیا ہے کہ اٹس ناٹ کہ 100% انوائرمنٹ گھر کا جو ہے وہ بھی بالکل اس کے اکارڈنگ ہے. سم ٹائمز لوگ آف کورس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے اسکول میں جائیں جہاں پر ان کو دین سے جوڑا جائے, لیکن گھر میں بہت سی چیزوں کو الاؤ کیا گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل دے آر واچنگ وٹ ایور دے وانٹ, رائٹ. سو اس چیز کو کیا کنٹرول کرنے میں آپ کو چیلنج آتا ہے کہ اب کیونکہ ہر طرح کے ماحول سے بچے آ رہے ہیں اور وہ آ کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پاس آن کرتے ہیں جو بھی انہوں نے دیکھا یا سنا, تو کیا وہ چیلنج آپ فیس کرتے ہیں اور پھر اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچوں کا 0 اسکرین ٹائم ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم کلیم نہیں کر سکتے. بالکل. آلدو کہ ہم جس ٹائم پہ ایڈمیشن لیتے ہیں اس ٹائم ہم یہ کمٹمنٹ لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے ان کمٹمنٹس کو لوگ فلفل نہیں کر پاتے. صحیح. اور ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں یہ مسائل موجود ہیں. اچھا, اب اٹ ڈپینڈس کہ وہ جو کچھ بھی اس کا ایکسپوجر ہے وہ اس نے اپنے تک کنٹین کیا ہے یا اب وہ کلاس میں کلچر چینج میں کنٹریبیوشن اس کا شروع ہو گیا ہے. تو اگر تو کلچر چینج میں کنٹریبیوشن اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ ٹیچر تک پہنچ جائے, ہاں, تو وہ ہم اس کو انٹروین کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت آسان ہے چونکہ ہمارے پاس جنرلی پیرنٹ باڈی پریکٹسنگ ہے. تو ہمارے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بلا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میٹنگ کر لیں, آئیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی دیکھیں آپ کے بچے کی وجہ سے اس گھر کا بچہ جو ہے نا وہ افیکٹ ہو گیا ہے, تو لیٹس پلان اے اسٹریٹجی اینڈ ورک اٹ آؤٹ ٹوگیدر سو دیٹ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. صحیح. اور پیرنٹس جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. پیرنٹس جنرلی کوآپریٹ کرتے ہیں. پیرنٹس جنرلی کوآپریٹ کرتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نا جب آپ بیٹھتے ہیں نا 2-3-4 لوگوں کے ساتھ مل کے اور اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کس وجہ سے اسکرین میں مبتلا ہے, لیکن آپ اس کا الٹرنیٹیو اس کو نہیں دے رہے. تو جب آپ الٹرنیٹیو دینے لگتے ہیں تو آپ اس کو اس سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اسکرین میں بچے کے آنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان بچے کا ہے اور ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. سم ٹائمز کمفرٹ زون ہوتا ہے, سم ٹائمز لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی ہر فیملی کی افورڈیبلٹی ڈفرینٹ ہے. ہر فیملی اتنا ٹائم ماں باپ بچے کو نہیں دے پا رہے ہوتے, خاص طور پہ والد, کیونکہ معاشی طور پہ اتنے چیلنجز ہیں کہ وہ سارا وقت اس کے اندر انگیجڈ ہیں اور اتنا ٹائم جتنا بچے کو چاہیے. اچھا, اب اس کو باہر لے کے جانا ہے, اگر بوائے ہے, اگر بچی ہے تو اس کو گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ماں نے ارینج کر کے دینی ہے جو آلٹرنیٹ ٹو اسکرین ہو. بالکل. اور جب وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ بچے کو اس مصیبت میں رہنے دیتے ہیں. اور تو جنرلی ڈسکشن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت سمپل اپروچز ہیں, اگر ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں تو بچہ اس سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم اپنے اسکول میں CCP کا ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. یہ پروگرام ہے جو ریگولرلی ہر گریڈ میں بچہ کچھ نہ کچھ ہاتھ سے بنانا سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, صحیح. اب ایک بچہ جس کو آپ نے کروشیا سکھا دی, یا بچی جس کو آپ نے کروشیا سکھا دی, اب اس کے پاس جو ہے نا اور اس کو شوق پیدا ہو گیا, اب وہ اسکرین چھوڑ دے گی. یا ایک بچہ جو ہے نا اس کو پلاسٹر آف پیرس سے کچھ ڈیکوریشن پیسز بنانا شروع ہو گئے. صحیح. تو اب کیا ہے, اس کے پاس کچھ مولڈز ہونے چاہیے اور پلاسٹر آف پیرس ہونا چاہیے. تو وہ اس اسکرین سے نکل کے ہاتھ سے کام کرنے کو زیادہ پسند کریں. اچھا, لیکن اس ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ایک ٹائم لائن ہے اور آپ کو اس سے گزارنا پڑتا ہے, اور آپ اس سے گزار لیں تو بچے جو ہے نا وہ اس ٹریک پہ آ جاتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت یوزفل ہے. وہ زیادہ فوکس کر پاتے ہیں, زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں کلاس میں, لائف میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, کمیونیکیشن پیرنٹس کے ساتھ بہتر ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ کر کے ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ٹھیک, صحیح. اچھا, ایک سوال میں اور اسی سے آگے میرے خیال سے کنیکٹڈ پوچھنا چاہوں گی کہ
بچوں کو ہم دین اسکول میں ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ جی بچے اسلامک اسکول میں جا رہے ہیں, تو از دیٹ انف, یا گھر میں, کیونکہ جیسے آلریڈی میں نے کہا نا کہ گھر میں ہم ماحول میں ڈالیں, تو پہلے تو ہم نے ایک اور اس کا رخ ڈسکس کیا نا کہ اسکول میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں پھر, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا دس از انف کہ بس بچہ اسلامک اسکول میں جا رہا ہے, یا گھر کا ماحول بھی پھر اس حساب سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا؟ گھر میں آف کورس اگر بچہ, ہم اب اسکول میں آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہپوکریسی نہیں کرنی, یا اس طرح بات نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر گھر میں وہ ساری چیزیں ہم نہیں مائنڈ فل ہو رہے ان کے بارے میں, اگین میڈیا کا بھی اس طرح کا ایکسپوجر ہے, کوئی اس پہ بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا, تو از دیٹ انف کہ بس ہم بچوں کو ایک اسلامک اسکول میں بھیج دیں, یا پیرنٹس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں ہمیں گھر میں بھی اس کو کچھ چینجز لانے پڑیں گے؟ جی لیکن فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ بچہ آپ کا, اور اس دنیا میں بھی اس کی خیر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ نے دیکھنی, اور آخرت میں بھی اگر آپ اس کے جواب دیں تو وہ آپ ہیں. بالکل ٹرو. ہمارا رول یا کسی بھی آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن کا ایجوکیشنل سسٹم کا رول جو ہے وہ سپورٹ سسٹم کا, ٹھیک ہے. ہم ایک سپورٹ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے کچھ زیادہ سیکھ لی ہے, ہمارے پاس ایک گھر کے علاوہ یعنی 150 گھروں کے بچے آ رہے ہیں, ہے نا, آپ صرف جو ہے نا وہ اپنے گھر کے بچے دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری لرننگ یا کیپیسٹی زیادہ بلڈ ہو گئی ہے نا کمپیریٹیولی, اور ہم نے ڈائیورس بچوں کو جو ہے نا وہ انگیج کیا ہے, تو ہمارے پاس اس وجہ سے یہ لرننگ ہے. تو ہم وہ لرننگ آپ سے ایکسپیرینس, وہ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولتا رہے اور اس سے آپ خوش ہیں, تو یہ بات کوئی بھی والدین خوش نہیں ہوتا. بالکل. لیکن وہ اپنی کمزوری کو دور نہیں کرنا چاہتا, وہ ساری خیر اس بچے میں دیکھنا چاہتا. اینڈ دیٹس دا, یعنی مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ خود جنت میں جانے کے خواہش مند نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کا بچہ چلا جائے. کیسے, کیوں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی بچہ سچ بولے اور آپ جھوٹ بولتے رہے. آپ کہتے ہیں جی ابا جی گھر پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹرو. دیٹس ناٹ رائٹ. یعنی اگر اس کے لیے چیلنجز ہیں جھوٹ بولنے میں, اور وہ اس کو ایک ایسی عادت میں آپ ایسی, یعنی آپ اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کریں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المومن لا یکذب, کہ مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ آپ اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھوٹ نہ بولیں, اور اسکول سے اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں. ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹ نہ بولے؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ بولے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اور جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ جب جھوٹ بولتا ہے کہ جو اس کو یا جان کا خطرہ ہے, یا مال کا خطرہ ہے, یا عزت کا خطرہ ہے, اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے, اور وہ بزدلی اس کے انسان میں موجود ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, ورنہ کیا وجہ جھوٹ بولنے کی, اور اس طرح دوسری چیزیں. یعنی ان شارٹ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ اتنا ایفرٹ کر ہی رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی, ان کو ہدایت ملی, اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں اپنے بچوں کو جو ہے, کیونکہ ایجوکیشن میرے خیال سے اسکول یا ایجوکیشنل جو بھی سینٹر ہے وہ نو ڈاؤٹ بچے تو اس وقت والے فیز میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہر چیز پک کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے اگر پیرنٹس اس طرح سوچ لیتے ہیں کہ وہ ان کو ایسے اسکول میں بھیجنا چاہ رہے ہیں جہاں پر دینی تعلیمات دی جائیں گی جو قرآن و سنت کی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال سے دے شوڈ پٹ ایفرٹس ان اٹ, کہ وہ صرف بچے کو وہاں بھیج کے بس ریلیکس نہ ہو جائے کہ چلیں جی بچہ سیکھ کے آ جائے گا اور وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا, بلکہ ہمیں اپنے لائف اسٹائلز میں اور اپنے اندر بھی تبدیلیاں لانی چاہیے, اور اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرنا چاہیے.